بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے معاشی احکام میں ضمن میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بالکل قطعی بات ہے کہ سود ممنوع ہے، مگر کیا سود کی رقم اگر کہیں انویسٹ کی گئی ہے، کسی وجہ سے سود آپ کے پاس آ رہا ہے، تو کیا باقاعدہ طور پہ اس کو کسی فلاحی کام میں، کسی رفاہی کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ گویا کہ انٹینشنلی آپ کسی جگہ پہ پیسے جمع کرائیں اور اس کے اوپر جو سود آپ گین کریں اس کو کسی رفاہی یا ویلفیئر کام میں خرچ کریں۔ قرآن کے اپنے اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بعض لوگ نشے کے عالم میں جوا کھیلتے تھے، اور اس جوئے کے کھیلنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اونٹ کے گوشت پہ جوا کھیلتے تھے، اور جو شخص وہ گوشت کا ٹکڑا جیتا جاتا تھا تو وہ پھر اس غریب غربا میں تقسیم کرتا تھا کہ جو اس موقع پہ وہاں جمع ہوتے تھے۔ اور اس طریقے سے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوئے کا جو ایک معاملہ تھا وہ منتج ہوتا ایک فائدے پہ جو غریب غربا کو ہو رہا ہوتا۔ قرآن نے اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا اسمہما اکبر من نفعہما، یعنی اس بات کا گناہ اس کے فائدے سے زیادہ بڑا ہے، اور یہ بات بالکل قطعی طور پہ بتا دی کہ اصل میں وہ گناہ ہے جو چیز ہے جس سے پیدا ہو رہا ہے، اور جو ضروری ہے کہ اس کا ریگارڈ کیا جائے کہ ایک چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی پیور ہونا چاہیے اور اس کو سپینڈ کرنے کا، اس کو انفاق کرنے کا جگہ بھی پیور ہونی چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمائی کو بھی درست ہونا چاہیے، یعنی کمانے کے انداز کو بھی درست ہونا چاہیے، اور جس جگہ پہ آپ اس کمائی کو کھپا رہے ہیں اس کو بھی درست ہونا چاہیے۔ آپ جس طریقے سے انفاق کر رہے ہیں اس انفاق کو کرنے کے لیے جو دولت آپ کما رہے ہیں، جو دولت آپ حاصل کر رہے ہیں، وہ پاکیزہ ذریعے سے حاصل ہونی چاہیے۔ اور اسی پر تبصرہ قرآن نے کرتے ہوئے کہا کہ اسمہما اکبر من نفعہما، کہ اس کا گناہ جو ہے اس کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اور اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ آپ کو اگر رفاہی کاموں میں بھی یہ کام پیسے خرچ کرنے ہیں تو وہ پھر پاکیزہ دولت سے خرچ کرنے ہیں۔ اگر آپ کو رفاہی کاموں میں بھی پیسے خرچ کرنے ہیں تو یہ ضروری ہے اس کا احتیاط کی جائے، اسے خیال رکھا جائے کہ وہ اچھے اور صاف ستھرے پیسے ہوں۔ مثال کے طور پہ وہ سود کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، مثال کے طور پہ وہ جوئے کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور قرآن کی اس آیت سے بالکل واضح ہو کے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم جب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں تو پاکیزہ پیسے خرچ کریں، وہ پیسہ خرچ کریں جو ہم نے جائز طریقوں سے کمایا ہے، وہ پیسہ خرچ کریں جو حلال طریقوں سے ہم نے کمایا ہے۔ ناجائز یا غیر حلال طریقوں سے جو پیسہ کمایا گیا ہے وہ کسی طرح سے موضوع نہیں ہے کہ اس کو باقاعدہ پلان بنا کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔